اور خبر ہے کہ لاہور کی تاریخی سبزی منڈی کی منتقلی کی تاریخ رقم نہ ہو سکی۔ 17 ماہ کے دوران پنجاب میں یہ کے بعد دیگر 3 حکومتیں رہیں۔ گیم چینجر بادامی باغ سبزی منڈی وہیں پر موجود رہی۔ سبزی منڈی اب نگران حکومت کی توجہ کی منتظر ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ عمران اکبر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، لاہور کی تاریخی سبزی منڈی کا معاملہ ہے اور اس کی منتقلی کی تاریخ رقم نہیں ہو سکی۔ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سبزی منڈی کا ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جو کہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ تاحال 200 ایکڑ زمین نہیں مل سکی سبزی منڈی کے لیے۔ 17 ماہ میں پنجاب میں 3 حکومتیں آئیں، تاحال اس منصوبے پر پیش رفت نہیں ہو سکی اور اس وقت تاحال روڈا نے کمشنر لاہور کو منڈی منتقلی بارے صرف بریفنگ دی اور میٹنگز ہو سکی ہیں، مگر منڈی کی جو اس وقت منتقلی ہے وہ نہیں ہو سکی۔ منڈی کے بڑے سٹیک ہولڈرز کی منڈی منتقلی پر امیدیں دم توڑنے لگی ہیں۔ نومبر 2022 میں روڈا کو 1600 کنال پر جدید منڈی بنانے پر کام شروع کیا گیا، جبکہ نئی سبزی و فروٹ منڈی پر 18 ارب تخمینہ لاگت کے ورکنگ پیپرز بھی تیار کیے گئے۔ بزنس پلان جو ہے وہ تیار کر کے دے دیا گیا۔ اراضی و تعمیر کے بدلے 24 ارب منڈی کا ریونیو روڈا کو دے جانے پر اتفاق ہوا، مگر موجودہ صورتحال میں نئی منڈی کے لیے روڈا سے 200 ایکڑ اراضی دینے پر جو ہے اتفاق کیا گیا۔ 200 ایکڑ اراضی جی ٹی روڈ، رنگ روڈ اور موٹر وے پر دی جانی تھی۔ بزنس پلان کے مطابق منڈی میں 15,000 افراد کو براہ راست اور 2 لاکھ کو بالواسطہ روزگار ملنا تھا۔ اس والے سے منڈی میں روزانہ فروٹ اور سبزی منڈی کا 400 ٹرک بھی داخل ہونا تھا، مگر اس وقت تک جو ہے صورتحال وہ جو کسان وہاں پہ آنے تھے ان کو جدید خطوط اور ریسرچ اور آگاہی سینٹر میں جو ہے آگاہی مہم بھی دی جانی تھی، مگر ابتدائی مرحلے میں روزانہ 38 کروڑ اور ماہانہ 11 ارب 50 کروڑ ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے بزنس پلان دیا گیا اور اسی سلسلے میں 1000 کمیشن ایجنٹ، 5000 فریے، 2000 مزدور اور 1500 گاڑیاں بھی اس منڈی میں ٹھیک ہے۔ عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر شامل کریں۔ مسافروں کی عدم دلچسپی، انتظامیہ کی غفلت یا وجہ کچھ اور؟ ریلوے انتظامیہ کا لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شالیمار ایکسپریس روزانہ کا 20 لاکھ روپے خسارہ کا شکار ہے۔ مطلوبہ آمدن نہ ملنے کے باعث ریلوے انتظامیہ نے ٹرین بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹرین بند کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، وجوہات جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ نے لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کو جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شالیمار ایکسپریس کو جو ہے وہ خسارے کے باعث بند کیا جا رہا ہے۔ شالیمار ایکسپریس کا روزانہ کا جو خسارہ تھا وہ 20 لاکھ روپے سے زائد تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطلوبہ آمدن نہ ملنے کے باعث ریلوے انتظامیہ نے ٹرین کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور شالیمار ایکسپریس ٹرین کو جو ہے وہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 2 بار جو ہے وہ نجی سیکٹر کے تعاون سے چلایا گیا تھا، مگر خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے نجی سیکٹر نے بھی جو ہے اسے چلانے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے خود جو ہے وہ اس ٹرین کو چلایا جا رہا تھا۔ یہ ٹرین جو ہے وہ لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جاتی ہے اور مسافروں کی جو ہے وہ اس میں عدم دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس ٹرین کو بند کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ٹرین میں جو ہے وہ سہولیات کے فقدان ہونے کی وجہ سے اور افسران کے مبینہ غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ اس ٹرین کو جو ہے وہ کامیابی سے نہیں چلایا جا سکا، جس کی وجہ سے اب ریلوے انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ٹرین کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا فہد امین۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے ٹیوشن فیسوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ تمام ڈسپلن کی فیسوں میں 5% اضافہ کیا گیا۔ فیسوں میں اضافے سے طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے ٹیوشن فیسوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے ٹیوشن فیسوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ تمام ڈسپلن کی فیسوں میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ فیسوں میں اضافے سے طلباء پریشان ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے ٹیوشن فیسوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے سی او کلب ورلڈ وائڈ پاکستان اینڈ یو اے ای چیپٹر کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور ملک کی معیشت بہتر بنانے پر
تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفد میں پیٹرن ان چیف فاض سہیل، سربراہ اخوت فاؤنڈیشن امجد ثاقب، بعض سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان سے CEO کلب با ورلڈ وائڈ پاکستان اینڈ UAE چیپٹر کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور ملک کی معیشت بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفد میں پیٹرن ان چیف سہیل اور اس کے علاوہ دیگر احباب نے بھی شرکت کی۔ احوال جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان سے CEO کلب ورلڈ وائڈ پاکستان اینڈ UAE چیپٹر کے وفد نے آج گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد میں کلب ورلڈ وائڈ پاکستان اینڈ UAE چیپٹر کے پیٹرن چیف سہیل الرضائی نے صدر محمد اعجاز اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد ثاقب، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی اور مایا ناز کاروباری شخصیات شامل تھی۔ اس میں CEO کلب ورلڈ وائڈ پاکستان اینڈ UAE چیپٹر کے اس اقدام سے مقامی تاجروں کو بین الاقوامی سطح پر کاروباری منصوبے میں شروع ہونے میں مدد ملے گی۔ CEO ورلڈ کپ وائڈ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ خبر ہے کہ خسارے کا شکار ریلوے، افسران کی افسر شاہی، ریلوے کی کروڑوں روپے کی خراب بوگیاں نشیوں اور چوروں کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ پھاٹک نمبر 1، ہربنس پورہ، جلو پھاٹک، واشنگ لائن سمیت مختلف مقامات پر ریلوے کی سینکڑوں بوگیاں خراب ہو چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بوگیوں سے لاکھوں روپے کا دیگر سامان بھی چوری ہو چکا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق خراب بوگیوں کی نیلامی پر پابندی عائد ہے۔ پابندی ختم ہوتے ہی بوگیوں اور دیگر خراب سامان کی نیلامی کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے۔ جی فہد بتائیے۔ ہاں جی بالکل، ایک جانب تو محکمہ ریلوے جو ہے وہ خسارے میں ہے اور ریلوے کے ملازمین جو ہیں وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے روڈز پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری جانب افسران کی مبینہ غفلت کے باعث ریلوے کی کروڑوں روپے کی جو پراپرٹی ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ریلوے کی کروڑوں روپے کی خراب بوگیاں نشیوں اور چوروں کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ریلوے نے کروڑوں روپے کی بوگیوں کو جو ہے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ پھاٹک نمبر 1، ہربنس پورہ، جلو پھاٹک، واشنگ لائن سمیت مختلف مقامات پر ریلوے کی سینکڑوں خراب بوگیاں کھڑی ہیں اور خراب بوگیاں عرصہ دراز سے زنگ آلود ہو کر بالکل ہی جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کڑی بوگیوں کے قریب جو ہے وہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے نشئی اور چور جو ہے وہ ان بوگیوں سے لوہا کاٹ کر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں اور چور اور نشئی جو ہے وہ اسے جو لوہا ہے اسے فروخت کر رہے ہیں۔ ریلوے کا عملہ اور ریلوے پولیس بھی ان خراب بوگیوں کی حفاظت نہیں کر رہی۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ وہاں پر تعینات ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ نشیوں کے ڈیرے ہیں اور سامان جو ہے وہ وہاں سے چوری ہو رہا ہے۔ کھڑی بوگیوں سے لاکھوں روپے کا دیگر سامان بھی جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ چوری ہو چکا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ریلوے خسارے کا رونا روتی ہے اور اپنے ملازمین کو بروقت تنخواہ بھی جو ہے وہ ادا نہیں جو ہے وہ کر رہی۔ دوسری جانب ریلوے انتظامیہ نے کروڑوں روپے کی کوچز اور دیگر سامان چوروں کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اگر یہی کوچز جو ہے وہ نیلام کی جائیں تو ریلوے ملازمین کی کم از کم جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات بھی جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ ریلوے کی خراب بوگی کی نیلامی پر پابندی عائد ہے اور پابندی ختم ہوتے ہی جو ہے۔ ٹھیک ہے، فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے جرم میں ملوث اشتہاری ملزم لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے شہری کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے 46 لاکھ روپے وصول کیے۔ ملزم محمد ندیم کے خلاف اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور میں مقدمہ درج تھا۔ مزید احوال جانیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے ایک اشتہاری ملزم کو جو گرفتار کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ روپے لے کے 2012 تک پہنچا۔ ملزم نے مدعی سے جو ہے وہ بیرونی ملک بھجوانے کا چانسہ دے کر پیسے بٹورے تھے اور اس کے بعد پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ 2012 سے جو ہے وہ FIA ملزم کی تلاش میں تھی، تاہم ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب جو ہے وہ ڈائریکٹر FIA لاہور زون میں سرفراز گر کے ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ریاض خان سے ابراہیمی ٹیم نے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اب تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل علی، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ خبر ہے کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پیاز 110، لہسن 640، ادرک 1250 روپے فی کلو میں دستیاب، سیب 350، انار 900 روپے کلو بکنے لگے، کھجور 650، انگور 500، پپیتا 350 روپے فی کلو میں دستیاب۔ مزید جانتے ہیں عبد القادر سے جو اس وقت سنگھ پورہ سبزی منڈی میں موجود ہیں۔ جی عبد القادر بتائیے۔
آج بالکل سبز منڈیوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے آج جو سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لہسن اور ادرک جو ہے غیر معمولی مہنگا ہو رہا ہے۔ لہسن 10 روپے مہنگا کر کے 480 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ ادرک 15 روپے مہنگا کر کے 1090 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کیا گیا۔ اسی طرح لیمو 15 روپے اضافے کے بعد 150 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ کریلے 5 روپے اضافے کے بعد 130 روپے فی کلو مقرر کیے گئے۔ اور پھلوں کے حوالے سے آج بات کی جائے تو پھل جو ہے 3 پھل آج مہنگے کیے گئے۔ شہری جو ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہے جنہوں نے سبزی کی خریداری کی ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ سبزیاں مہنگی، پھل مہنگے، روزانہ کی بنیاد پر آج جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور سرکاری ریٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ یہ 1000 روپے لے کر آئے تو یہ 1000 میں کچھ بھی نہیں آئے گا، تو یہ 1000 روپے باہر کمانے لگے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اوپر سے جو پھل ہے وہ بھی اس طرح مہنگے ہی ہیں۔ بلوں کی باری آ جائے تو وہ بل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ایک ریٹ تو مقرر ہے ہی نہیں۔ دودھ مہنگا ہو گیا، دہی مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی ہے۔ سبزی منڈی ہے 1000 روپے لے کر آئے کچھ بھی نہیں ملا۔ 400 450 روپے 500 روپے پیاز مل رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یومیہ اجرت پہ کام کرنے والا مزدور جو ہے وہ 1000 روپے کماتا ہے، اور منڈی میں اگر آ جائے تو 1000 روپے کی سبزی جو ہے وہ مکمل خریداری نہیں ہو سکتی، کیونکہ لہسن، ادرک، پیاز، ٹماٹر جیسی جو روزمرہ استعمال کی سبزیاں ان کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتی ہیں۔ پھل اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ شہر میں ہابس اور گرمی برقرار، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہونے کا باعث ہبس کی کیفیت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج رات سے 26 ستمبر تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آپ کو موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ شہر میں گرمی اور ہبس کا راج برقرار ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، سامیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج کے جو تیکھے وار ہیں وہ جاری ہے۔ صبح سویرے سے ہی شہریوں کو سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ آج گرم ریکارڈ کیا جائے گا۔ البتہ رات کے ٹائم جو ہے وہ بارش برسنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مونسون کا جو نیا اسپیل ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گا، اور 22 ستمبر سے لے کے 26 ستمبر تک شہر لاہور میں وقفے سے بارشوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ویکینڈ پر بھی جو ہے وہ جم کر بارشیں برسیں گی۔ البتہ اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہونے کے باعث ہبس کی جو کیفیت ہے وہ بھی باہر محسوس کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کی تو شہر لاہور میں فضائی آلودگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ آج شہر لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 181 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ آج شہر لاہور میں جو ہے وہ رات کے ٹائم بارش برسنے کے جو امکانات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ۔ خبر یہ ہے کہ کرول گھاٹی کے قریب بیٹی نے باپ کی جان لے لی ہے۔ فائرنگ سے بلال خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے ملزمہ کو حراست میں لے کر لاش مردہ خانے منتقل کر دی ہے۔ کرول گھاٹی کے قریب بیٹی نے باپ کی جان لے لی ہے۔ فائرنگ سے بلال خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے ملزمہ کو حراست میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے، جو اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں۔ جی زین، بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقے کرول گاؤں میں، جہاں پر آج صبح افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک 14 سالہ آمنہ نے فائرنگ کر کے اپنے باپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق باپ جو ہے وہ درزی کا کام کرتا تھا اور صبح سو رہا تھا، جبکہ بچی نے جو ہے وہ اپنے باپ کو پیچھے سے جو ہے وہ فائر کیا اور فائر جو ہے وہ سر میں لگا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت پولیس اور ایس پی سول لائن حسن جاوید بھٹی نے جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں اور انٹیروگیشن
के बाद बच्ची की वालदा, बच्ची और बच्ची के एक भाई को और बिलाल खान के एक दोस्त असलम को जो है वो अपने साथ ले गई है मज़ीद तफ्तीश के लिए। ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, बिलाल के एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जब ये बिलाल की बीवी और इसकी बेटी ने ये प्लानिंग करके कोई साथ इसके साथ कोई और भी है शख्स जिन्होंने ये सारों ने प्लानिंग करके बिलाल को कत्ल किया है, और उसकी बीवी एक और दोस्त है असलम उर्फ बिल्ला, उसके घर गए, उसको जाके कहा कि इधर आओ, हमने इसको कत्ल कर दिया बिलाल को, और इधर आए हैं। फिर असलम उर्फ बिल्ला ने 15 पे कॉल की है और वो पुलिस उस मामले वो शामिल तफ्तीश किया है मोहम्मद असलम को। जी बिल्कुल, बिलाल के दोस्त की आपने बात सुनी, इनका यही कहना था कि जब सुबह 5:30 बजे का ये वाक़या है, जब बच्ची ने जो अपने बाप को कत्ल किया तो उसके बाद जो दोस्त था बिलाल का असलम को है उसको जाकर, जो कि करीब ही रहता है, उसको जाकर बताया कि आमना ने अपने बाप को जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस जो है वो को आपसे पर मौजूद है, जबकि SP सिविल लाइन भी जो है आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम मामले की जो है वो तहकीकात की थी। उसके बाद बच्ची आमना को और उसके भाई को और जो बिलाल की बीवी हैं उसको और जो बिलाल के दोस्त हैं असलम, उसको जो है वो अपने साथ ले गई है। पुलिस का कहना है कि मज़ीद जो चीज़ें हैं वो तहकीकात के बाद जो है वो सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अली। खबर है कि जनरल अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी की छत से मरीज़ा की छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश। 22 साला सिदरा, वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सिदरा रिहायशी बताई जाती हैं और गायनी वार्ड में ज़ेर इलाज हैं और मरीज़ा खातून सिदरा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ये जनरल अस्पताल की छत से जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 22 साला लड़की ने मुबैना तौर पर छत से छलांग लगा दी है और कसूर की रहायशी सिदरा 5 रोज़ कबल गायनी वार्ड में दाखिल हुई थी। सिदरा ने पहली मंजिल के वाशरूम से नीचे जो है वो छलांग लगा दी और छलांग लगाने से जो है वो अस्पताल में जो है खौफ और राज फैल गया और वहाँ पर जो है वो लोगों की काफ़ी तादाद और मरीजों के लवाहिकीन की काफ़ी तादाद जो है वो जमा होगी। इसके बाद जो है वो सिदरा को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और अस्पताल में इसकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस वजह से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि सिदरा ताहाल बयान देने के काबिल नहीं है क्योंकि वो बेहोश है। उसके सर पर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जो है वो गहरी चोटें आई हैं और उसकी हालत भी जो है वो नाजुक है। तो पुलिस का ये कहना है कि वाकई कानूनी कार्रवाई की जा रही है कि अगर किसी ने जो है वो इसको धक्का तो नहीं दिया और जो CCTV कैमरे हैं पुलिस का कहना है कि उसको भी चेक किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस का कहना है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। FIA का हवाला हुंडी और कॉपीराइट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुल्जिम से 17,88,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी कार्रवाई में गैर मियारी इंजन ऑयल की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। कब्जे से भारी मिकदार में रजिस्टर्ड कंपनी का गैर मियारी इंजन ऑयल बरामद किया गया है, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे राहील अली से। राहील, बताइए। जी लाहौर अस्पताल की हिदायत जो है वो में जो मुतअद्दिद कार्रवाई के हवाला हुंडी और इसके अलावा जो कॉपीराइट के तहत जो जाली आयत बनाया जा रहा था उनके मुलजमान से जो है वो गिरफ्तार किए। हवाला हुंडी के मुलजिम के हवाले से बताया जा रहा है कि सब्जा के इलाके में जो है ये स्वानदर मुलजिम को गिरफ्तार के जो हवाला हुंडी का कारोबार कर रहा था और उसके कब्जे से तकरीबन 17 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो बुरानी बाग में ऑयल जो है वो कंपनी के किसी मशहूर बैंक के नाम से जो है वो ऑयल तैयार किया जा रहा था और उसकी जारी जो सीलिंग है वो करके जो है वो मार्केट में फरोख्त की जा रही थी। कंपनी की शिकायत पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर रबी लिबास ने जो है वो कार्रवाई किया। तमाम जो प्लास शुदा तेल था वो कब्जे में ले लिया और मुलजमान को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि ये मामला सामने आया है। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम से 17,88,000 रुपये रकम भी बरामद कर ली गई है। FIA की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिस पर आपको बता दें कि मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5 मुलजिम हैं जो कि पकड़े गए हैं। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हवाला हुंडी में ये मुलव्वस थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और FIA की टीम ने इनको गिरफ़्तार भी कर लिया है और जिसमें कहा जा रहा है कि 5 मुलजिम थे जो कि गिरफ़्तार हुए हैं। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 17,88,000 रुपये रकम है जो कि इनसे बरामद की गई है। 5 मुलजिम थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है
اور دوسری کارروائی بھی سامنے آئی تھی FIA کا حوالہ ہنڈی اور کاپی رائٹ مافیا کے خلاف یہ واضح طور پر کارروائی ہے جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں FIA کا حوالہ ہنڈی اور کاپی رائٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے 5 ملزم گرفتار کر لیے ہیں آشوب چشم کے مرض نے صوبائی دارالحکومت لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور ان سے پانی بہنا مرض کی بڑی علامات ہیں ایک ہفتے کے دوران لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا سہیل کیسر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے ان دنوں جہاں ڈینگی کے مرض نے اپنے پر پھیلانا شروع کر رکھے ہیں تو وہیں آشوب چشم کا مرض بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے عمومی طور پر جب آنکھ کی باریک جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ آنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپ لیتی ہے جس کے باعث جھلی کی سفید رنگت گلابی یا سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے آشوب چشم کی واضح علامت قرار دیا جاتا ہے ایسی بیماری کی جب کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ دو لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں بچوں کو پیار نہ کریں اپنا تکیہ تولیہ رومال وغیرہ علیحدہ رکھیں اور اوائڈ کریں کسی گیدرنگ میں جانے کی اب دیکھیں بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ بچے ایک ہی کلاس میں سارے ہوتے ہیں اکٹھے ایک کوئی ہو تو پوری کلاس کو ہی یہ لگ جاتی ہے آشوب چشم وائرل ہو یا بیکٹیریل دونوں ہی صورتوں میں یہ وبائی ہونے کے باعث تیز رفتاری سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لاہور میں اس کے تیز رفتار پھیلاؤ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہر کے سرکاری ہاسپٹلز میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ کیونکہ ہائیلی کنٹیجیس ہے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ کرنٹلی اس وقت لاہور میں تو اگر آپ لاہور کی بات کریں تو یہ بڑی ایک وائڈ سپریڈ ایپیڈیمک یا آؤٹ بریک ہے اتنا جس طرح ہمارے پاس لوڈ ہے پرائیویٹ سیکٹر ٹرسٹ میں یہ پبلک سیکٹر میں تو یہ ہر 5واں 7واں مریض جو ہے آپ کو اس مرض کا شکار ملے گا تعلیمی اداروں میں بھی اس مرض کا تیز رفتار پھیلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے آشوب چشم کا تیزی سے پھیلتا ہوا یہ مرض جان لیوا تو نہیں لیکن جو صورتحال ہم نے ہاسپٹلز میں دیکھی اس سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تکلیف دہ بہت ہے اور اس سے بچاؤ کی سب سے بڑی شرط بھی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہی ہے کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر لاہور بلیٹن میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے ڈینگی مچھر کے وار جاری ہے لاہور میں ڈینگی کے 41 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں صوبے بھر میں 121 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 36 مریض زیر علاج ہیں مزید حوالے اس رپورٹ ڈینگی مچھر سے بچاؤ ماحول کو صاف اور خشک بناؤ پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ بڑھنے لگا لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 مریض ڈینگی بخار میں مبتلا صوبے بھر میں 121 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال لاہور میں 1266 جبکہ صوبے بھر میں 3153 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 36 مریض زیر علاج ہیں پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 113 مریض داخل ہیں سیکرٹری صحت پنجاب نے کہا ہے کہ شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کیا جائے خبر ہے کہ آشوب چشم وبا کے حوالے سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی ہدایات جاری اسکولوں کے اساتذہ طلباء کو آشوب چشم سے متعلق آگاہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے ایجوکیشن اتھارٹی اور ڈائریکٹر کالجز تمام اسکولز اور کالجز میں فزیکل سکیننگ کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں آشوب چشم وبا کے حوالے سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اسکولوں کے اساتذہ طلباء کو آشوب چشم سے متعلق آگاہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے ایجوکیشن اتھارٹی اور ڈائریکٹر کالجز تمام اسکولز اور کالجز میں فزیکل سکیننگ کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے اسکولوں کے اساتذہ طلباء کو آشوب چشم سے متعلق آگاہی دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اپنی ہی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنانے والے سفاق کو سزا سیشن عدالت نے ملزم محمد رفیع کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے ایڈیشنل سیشن جج میاں شاہد جاوید نے کیس پر فیصلہ سنایا ہے ملزم کے خلاف فاسدو قتلہ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے مزید احوال جانیں گے نعمان نور سے جی نعمان جی سیشن عدالت نے 14 سال کی سگی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے باپ کو
سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے، جبکہ عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا کہ باپ کو ہمیشہ بچوں کا محافظ تصور کیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج میاں شاہد جاوید نے اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر زیادتی کرنے والے باپ رفیق کو 10 لاکھ روپے جرمانہ اور سزائے موت کی سزا کا حکم جاری کیا، جبکہ اس حوالے سے عدالت میں پراسیکیوٹر عائشہ طفیل نے 11 گواہ عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا کہ پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ والد کو اپنی سگی بیٹی سے زیادتی کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے۔ مجرم رفیق کے خلاف تھانہ ستو کتلا پولیس نے 2019 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالت نے سزائے موت کے بعد مجرم کو کوڑ لاکھپت جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان نور، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ خبر ہے کہ سابق ایس ایچ او شادرہ کا منشیات فروشوں کا سہولت کار ہونے کا معاملہ صغیر میتلا کو ایک مرتبہ پھر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے صغیر میتلا کو گرفتار کر کے اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ عدالت سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ صغیر میتلا 50 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمدگی پر انکوائری میں قصوروار ثابت ہوا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، سابق ایس ایچ او شادرہ کا منشیات فروشوں کو سہولت فراہم کرنے کا معاملہ ہے۔ صغیر میتلا کو ایک مرتبہ پھر پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس نے صغیر میتلا کو گرفتار کرنے کے بعد اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے، جہاں پہ پولیس کی مدعیت میں صغیر میتلا کے خلاف مقدمہ درج تھا۔ صغیر میتلا سے 50 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمد کر کے محکمہ انکوائری میں گنہگار ثابت کیا گیا تھا۔ صغیر میتلا کو محکمہ پولیس کی نوکری سے برخاست کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ تھانہ شادرہ میں منشیات فروشوں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں صغیر میتلا کو ملزم قرار دیا گیا تھا۔ عدالت سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد پولیس نے دوبارہ اسے گرفتار کر کے تو اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے اور اس سے رقم برآمد ہونے والی لاکھوں روپے کی رقم جو ہے وہ بھی اینٹی کرپشن۔ مجاہد لطیف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ریلوے ملازمین ماہ اگست کی تنخواہوں سے محروم ہے۔ ریلوے پریم یونین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ ریلوے ملازمین کی ڈی ایس آفس سے بورڈ والا چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فہد امین سے احوال جانیں گے۔ جی فہد۔ جی بالکل، ایک جانب تو ریلوے ملازمین مہنگائی سے ستائے ہیں تو دوسری جانب ریلوے انتظامیہ کی جانب سے انہیں بروقت تنخواہیں بھی جو ہے وہ ادا نہیں کی جا رہی۔ آج جو ہے وہ ریلوے ملازمین کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ریلوے پریم یونین کی جو ہے وہ قیادت میں آج ریلوے ملازمین کی جانب سے ڈی ایس آفس سے بورڈ والا چوک تک جو ہے وہ احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہینہ ختم ہونے کو ہے، ابھی تک جو ہے وہ انتظامیہ نے اگست کی تنخواہوں کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی۔ کمر توڑ مہنگائی نے پہلے ہی جو ہے وہ جینا دوبر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ خبر ہے کہ بچہ حوالگی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سیشن عدالت کا دونوں بچوں کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم سامنے آ گیا۔ ایس ایچ او گرین ٹاؤن نے بچوں کو 23 ستمبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیسر نذیر بٹ نے کیس پر سماعت کی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نعمان نور سے۔ جی نعمان، بتائیے۔ جی، سیشن عدالت میں بچہ حوالگی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے 6 سالہ ایمن ظہیر اور 4 سالہ منال ظہیر کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او گرین ٹاؤن کو حکم دیا کہ دونوں بچوں کو 23 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے اس کیس پر سماعت کی، جبکہ بچوں کی والدہ درخواست گزار عتیقہ ظہیر نے بچہ حوالگی کی درخواست دائر کی، جبکہ عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈال کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ کی عدالت میں اس درخواست پر سماعت ہوئی اور بچوں کی والدہ نے عدالت ٹھیک ہے، نعمان نور اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ واسا ڈرینوں سے ملحقہ اراضی کا مالک کون؟ شہر میں گزرنے والے نالوں کی زمین کا انتقال تاحال واسا کے نام نہ ہو سکا۔ واسا کے نام اراضی کا انتقال نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن سے گریزاں ہے۔ واسا کے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے زمین کا انتقال کروانے کے لیے ڈی سی آفس لیٹر لکھا۔ ریونیو افسران نے گزشتہ 40 سالوں سے زمین واسا کے نام منتقل نہ کی۔ مزید اپڈیٹ لیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔
یہ شہر لاہور میں گزرنے والے جو گندے نالے ہیں اس کے ساتھ ملحقہ جو زمین ہے اس کا انتقال تاحال واسا کے نام نہ ہو سکا۔ واسا کے نام اراضی کا انتقال نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن سے بھی گریزا ہے۔ واسا کے لینڈ ایکویزیشن کلیکٹر نے زمین کا انتقال کروانے کے لیے ڈی سی آفس کو لیٹر بھی لکھا تھا، لیکن ریونیو افسران نے گزشتہ 40 برسوں سے زمین واسا کے نام منتقل نہ کی۔ موجودہ صورتحال میں کینٹ ڈرین، ستو قتلہ نالے کے موزہ سادو کی اور موزہ کھمبا کا انتقال واسا کے نام نہ ہو سکا۔ زمینوں کا انتقال نہ ہونے کی وجہ سے واسا کی ڈرینوں پر مبینہ طور پر قبضوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں شہر کی 7 بڑی ڈرینوں پر غیر قانونی طور پر نرسریاں قائم کی گئی ہیں، جن کا نہ تو واسا انتظامیہ کی جانب سے کرایہ لیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس زمین کا قبضہ حاصل کیا گیا ہے۔ سروے میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ گلبرگ ڈرین، کینٹ ڈرین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب اہم خبر آپ کو دیں کہ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی، کیسرا الہی اور دیگر کے خلاف کرپشن کا کیس۔ اینٹی کرپشن عدالت سے ملزمان کی 9 اکتوبر تک عبوری ضمانتیں منظور۔ عدالت کا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے اور 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم سامنے آ گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر محکمہ اینٹی کرپشن سے تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی، کیسرا الہی اور دیگر کے خلاف کرپشن کا کیس ہے۔ احوال جانیں گے، نعمان نور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی نعمان۔ جی، اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی، بیٹی کیسرا الہی اور رزارہ الہی کی عبوری ضمانتیں 9 اکتوبر تک منظور کر لی ہیں۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا ایوان نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار موقف اپنایا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عدالت عبوری ضمانتیں منظور کرنے کا حکم جاری کرے۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانتیں 9 اکتوبر تک منظور کی اور 50 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے فی کس جو ہے وہ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اینٹی کرپشن سے تفتیشی رپورٹ طلب کی اور ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مقدمہ درج کر رکھا ہے، جس میں آج ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور عبوری ضمانتیں حاصل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان نور، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی کا بجلی اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر کارکن نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مزید احوال جانیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگی بجلی، اس کے علاوہ مہنگائی کے خلاف 3 روزہ دھرنا جو گورنر ہاؤس کے سامنے تھا وہ جاری ہے۔ آج دوسرا روز ہے اور آج بھی جو ہے وہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو دھرنے کا جو آغاز ہے وہ تو 4 بجے کیا جائے گا، لیکن 2 بجے سے پہلے ہی کارکنوں کو کال دی گئی ہے تاکہ وہ آئیں اور دھرنے کے مقام پر جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مقامی قیادت جو ہے اس کی تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ امیر جماعت اسلامی اور دیگر جو قائدین ہیں وہ تقریباً رات کو 8 یا 9 بجے جو ہے وہ جو شرکا ہیں اس دھرنے کے ان سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ کارکن موجود ہیں جماعت اسلامی کے جو یہاں کا تمام انتظامات جنہوں نے سنبھال رکھے، ان سے بات کرتے ہیں کہ دھرنے کی کیا صورتحال ہے اور آج کا کیا شیڈول جو ہے وہ قیادت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ جی، آج ہمارے دھرنے کا دوسرا روز ہے اور الحمدللہ صبح ہوئی جب ناشتے کا وقت تھا تو محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب نے ناشتہ اپنے کارکنان کے ساتھ کیا، جو لوگ یہاں پہ رات کو قیام کیا جن افراد نے، ان کے ساتھ صبح ناشتے سے پروگرام کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ اب نماز جمعہ پہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا اور یہ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ یہ جو ایشو ہمارا ہے وہ تو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، بجلی کا روز بروز یونٹ میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک مہنگائی کا سیلاب ہے، جس میں پہلے تو غریب آدمی تنگ تھا، اب اس میں عام آدمی پریشان ہے، مڈل کلاس ہماری بڑی پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ جی، 3 روزہ دھرنا ہے جو کل رات تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی اور کوئٹہ میں جو ہے یہ دھرنے دیے جائیں گے گورنر ہاؤس کے سامنے، اور پھر آئندہ کے لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرسیاں وغیرہ پہلے ہی لگی ہوئی ہیں، کل سے دریاں وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، تو تمام جو انتظامات ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے وہ مکمل کیے گئے ہیں اور اب نماز جمعے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور قائدین جو ہے وہ رات جو ہے تقریباً 8 یا 9 بجے کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے راہیل علی، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔